Bismillahirrahmanirrahim. I am Zakit Khan, Principal, Army Public School and College, JLA Shinkari. Today, the representative of Federal Board of Intermediate and Secondary Education conduct two sessions with us. First session was with teachers. It was very beneficial for teachers. The contents of session was board rules, procedures and functions, web and social media related responsibility of teacher, how teacher assist students in teaching, and the last question sessions by the teacher. تو ہم ان کے اس ٹیچر سیشن سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سیشن بورڈ کے ٹیچر کے ساتھ ہوتے رہیں، کیونکہ ایسے سیشن سے ٹیچر کے اندر موٹیویشن، موبلائزیشن اینڈ ول پیدا ہوتی ہے. تو the second session was conducted with students. It was very beneficial for students about rules and regulations of Federal Board of Intermediate and Secondary Education. میری امید سے بڑھ کر بچوں نے اس سیشن میں دلچسپی لی ہے، مختلف سوالات پوچھے ہیں. جو بچوں نے سوالات پوچھے ہیں اس سے بچوں کے ان جذبات کی عکاسی ہوتی ہے کہ بچے آئندہ آنے والے امتحانات میں، بورڈ میں بڑی اچھی تیاری سے شامل ہوں گے، بڑے اچھے مارکس لیں گے. جو سوالات بچوں نے پوچھے ہیں مجھے ان سوالات کی امید نہیں تھی، لیکن اس سیشن کے بعد ہمیں ایک امید ہوگی ہے کہ ہمارے بچے موسٹ موبلائزڈ اینڈ موٹیویٹ ہیں. لہذا بچوں کے ساتھ یہ سیشن پلان کرنے کا، ہم نے ایسے سیشن پلان کرنے کا منتھلی پلان کیا ہے کہ ہم منتھلی بیسس پہ بچوں کے ساتھ ایسے سیشن پلان کریں گے جس میں بورڈز کے بدلتے ہوئے رولز، قوانین، پیپر سیٹنگ اور ہاؤ ٹو گیٹ گڈ مارکس ان ایگزامینیشن، ہاؤ ٹو اٹیمپٹ کوشچن پیپر. تو ہم بورڈ کی اس ٹیم کا انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اسکول کو وقت دیا، ہمارے بچوں کو وقت دیا. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. لاسٹ میں پھر فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. آئی ایم ہمارا سید، سینئر سیکشن میتھس ٹیچر اینڈ اے پی ایس جیلے شنکیاری. آج ہمارا فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایک سیشن تھا جس کو لیڈ کیا تھا سر ذوالفقار شاہ نے. بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں بھی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں پتہ تھا وہ ہمیں پتہ چلا. دیٹ سیشن واز ویری فروٹفل. واٹ از ایس ایل اوز بیس لرننگ، ہاؤ ٹو سیٹ پیپرز، یہ ٹیچنگ کے حوالے سے یہ 2-3 پوائنٹس تھے جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ڈائریکٹلی فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ سے کیسے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھنے کو ملا. اسٹوڈنٹس مائگریشن، پیپرز ری چیکنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پوائنٹ انہوں نے کلیئر کیا کہ گھر بیٹھے اسٹوڈنٹس یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو سے تھینکس ٹو فیڈرل بورڈ ٹیم، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس طرح کے سیشنز وہ بار بار ارینج کرواتے رہے. تھینک یو. اللہ حافظ. Assalamu alaikum. Myself Maria Rahim. I am serving as a senior section chemistry lecturer in APS Shinkari campus. آج ہمارا FBISC کے ساتھ ایک سیشن تھا جو کہ بہت فروٹفل رہا، بہت انفارمیٹیو تھا. نیو اسٹریٹجیز، نیو چینجز کے بارے میں ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا. بورڈ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ٹیچرس کس طرح سے انگیج رہ سکتے ہیں FBISC کے ساتھ. یہ ساری نیو اسٹریٹجیز ہمیں بتائی گی. کس طرح سے ہم اپنی پرابلمس کو آن لائن ہی سالو کر سکتے ہیں وداؤٹ فزیکل اپیئرنس. اس کے علاوہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا. I am very thankful to team of FBISC for such a wonderful session for us. Thanks. السلام علیکم. میرا نام محمد وقاص ہے اور میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج شنکیاری میں ICT کا سینئر فیسیلیٹیٹر ہوں. آج ہمارا سیشن ہوا فیڈرل بورڈ کے آفیشلز کے ساتھ، اور میں سب سے پہلے تو ان کا شکر گزار ہوں اور انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے کامیاب سیشن پہ.
اور اس سیشن میں بہت فروٹفل انفارمیشن ملی ہمیں. بورڈ کے کچھ پریکاشنز تھے جو ہمیں پتہ چلے, پروسیجرز اور جو IT انوویشنز ہیں بورڈ کے پروسیجرز میں وہ ہمیں معلومات چلی. SLO بیس اسسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کے اوپر بات ہوئی. پیپر کی جو ماڈل پیپر تھے ان کے اوپر بہت اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی. انفیکٹ بہت اچھا سیشن تھا اور بہت فروٹفل تھا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 27 جولائی 2023 محترم جناب سید ذوالفقار شاہ صاحب جو فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان نے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج GLE شنکیاری میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ 2 سیشنز کیے ہیں, اور انہوں نے جو معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, جو کوشچن آنسرز کا تبادلہ ہوا ہے, تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. والدین, اساتذہ, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, اسٹوڈنٹس کے سامنے کہ فیڈرل بورڈ اس وقت کون سے سبجیکٹس آفر کر رہا ہے اور اس کی ایگزامینیشن پالیسی کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ ٹیکنیکل سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا رہا ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس میں, یعنی میٹرک میں فیڈرل بورڈ کے ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی ہیں. جو بچہ جنرل سبجیکٹ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی نہ پڑھنا چاہے, اس پہ اس کی نہ گرپ ہو, تو وہ ٹیکنیکل سبجیکٹس کا انتخاب کر سکتا ہے سیکنڈری لیول میں. اسی طرح ہائر سیکنڈری لیول میں, انٹرمیڈیٹ میں, FA FSC میں بھی ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں. جو بچہ جنرل سبجیکٹس میں اس کی توجہ نہیں ہے, اس کا ذہن ٹیکنالوجی کی طرف ہے, تو والدین, اساتذہ اور بچوں کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی ٹیکنیکل سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں. تیسرا پہلو سبجیکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بورڈ 3 ایئرز ڈپلوما, ایسوسیٹ ڈپلوما بھی انٹروڈیوس کروا رہا ہے مختلف ٹیکنالوجیز میں, اور فیوچر میں اس کے جو پریکٹیکلز ہوں گے وہ صرف کمروں میں یا لیبارٹریز میں نہیں ہوں گے بلکہ فیلڈ میں ہوں گے. الیکٹریکل انڈسٹری کے فیلڈ میں, سول کے فیلڈ میں, میکینیکل کے فیلڈ میں اور کیمیکل کے فیلڈ میں. اس فیلڈ میں ان کے پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے ہوں گے, تاکہ اسٹوڈنٹس 3 سال بعد جب ادارے سے فارغ ہو جائیں, ڈپلومہ لے کے فارغ ہوں, تو ان کے پاس صرف تھیوری نہ ہو بلکہ ان کے پاس پریکٹیکل ورک ہو, وہ جہاں بھی جائیں اور پریکٹیکل کام کر سکیں. دوسرا پہلو جو ایگزامینیشن سسٹم ہے, اس میں بڑا اچھا کام ہے. جو سیکنڈ اینول ہے وہ بھی اینولی ہے. بچے کی کسی ڈگری سرٹیفکیٹ پہ فرسٹ اینول یا سیکنڈ اینول نہیں لکھا جائے گا. جو بچے 9th میں سمجھتے ہیں کہ ان کے سبجیکٹ کمزور ہیں یا ان کا کمزور رزلٹ آیا ہے, تو وہ بورڈ کو اپلیکیشن دے دیں, اپنا سارا رزلٹ کینسل کروا دیں اور اس سبجیکٹ میں سیکنڈ اینول ایگزام میں اپیئر ہو جائیں, جو تقریباً رزلٹ آؤٹ ہونے کے 2 مہینوں بعد اس کا انعقاد ہو جاتا ہے. اس میں جو اگر ٹوٹل سبجیکٹ کی امپرومنٹ کرنا چاہیں ان بچوں کے لیے بھی چانس موجود ہے. اگر 9th میں مارکس کم ہیں تو 10th وہ سیکنڈ اینول میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ان کا آگے ایڈمیشن میں یا کسی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, وہ بھی ان کا اینول ایگزام ہی سمجھا جائے گا. اسی طرح 10th والے بچے ہیں, ان کا ایگزام بھی جلدی ہوتا ہے. اگر ان کے مارکس کم ہیں, جس سبجیکٹ میں کم ہیں اس کو ڈیلیٹ کروا دیں, ختم کروا دیں, ٹوٹل سبجیکٹ کی امپرومنٹ کر دیں. کچھ سبجیکٹ جن میں مارکس کم ہیں, ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں اپیئر ہو جائیں, اور وہ سیکنڈ اینول بھی ان کا اینول ایگزام ہی سمجھا جائے گا. ان کو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن دینے کے لیے ہر ادارہ جو فیڈرل بورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ ہے وہ پابند ہوگا. اب اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ہے کہ بچے سیکنڈ ایئر والے سیکنڈ اینول ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں, اور سیکنڈ اینول ایگزام کا رزلٹ بھی جلدی آتا ہے, ایگزام بھی ود ان 2 منتھ ہو جاتا ہے. وہ آگے یونیورسٹی میں اور کالجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اب سب سے جو مشکل پیش آ رہی تھی ہم ادارے والے لوگوں کو, پرنسپلز ادارے والے لوگوں کو, ٹیچرز کو, وہ تھی تعلیم القرآن کے حوالے سے. تو انہوں نے 18 صورتوں سے کم کر کے 6 صورتیں چھوڑ دی ہیں 9th میں, کیونکہ 9th سے اس سال ان کی ابتدا تھی تعلیم القرآن. اور ان میں سے بھی جو پیپر سیٹ کیا ہے وہ بڑا اچھا پیپر سیٹ کیا ہے کہ ایک آیت دی ہے, اس کا ترجمہ دیا ہے
پھر اس کے متعلق آگے کوشچن پوچھ لیے ہیں. جتنا کوشچن پوچھا جائے، فیڈرل بورڈ والوں کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جتنا کوشچن پوچھا جائے آپ اتنا ہی آنسر دیں. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہو واز دا فاؤنڈر آف پاکستان، تو آپ صرف قائد اعظم لکھ دیں، آپ کا جو جواب ہے وہ پورا سمجھا جائے گا. یا صرف آپ یہ لکھ دیں قائد اعظم واز دا فاؤنڈر آف پاکستان. اب اس کے بعد ایک اور کہانی لکھنے کی بچے کو ضرورت نہیں ہے، وہ جو کوشچن پوچھا جائے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کا جواب دے دے. پھر بعض کوشچن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آنسر چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے. لیکن بات تو ڈیجٹس ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، وہ تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن بعض کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو چائلڈ ٹو چائلڈ ان کی سوچ و فکر میں مختلف ہوتے ہیں، اس کو بھی بورڈ کریکٹ آنسر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بچے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کسی الفاظ میں سیم الفاظ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جو ٹیچر نے پڑھایا ہے، جو ٹیچر نے کہا ہے، یا جو نوٹس میں لکھا ہوا ہے آپ ہو بہو وہ آنسر دے دیں. آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی آپ کمال سمجھیں. اگلا پہلو ان کا ای مارکنگ. اب ہارڈ کاپی میں کہیں نہیں جائیں گے یہ پیپر، بلکہ یہ سکین کر کے کوشچن وائز ایک ایک کوشچن ایگزامینر کو بھیج دیتے ہیں، مارکنگ کرنے والے کو بھیج دیتے ہیں. وہ ادھر ہی آن لائن ان کی مارکنگ کرتا ہے اور ان کے جو مارکس بنتے ہیں بچے کے وہ واپس کر دیتا ہے. اس پروسیس سے ایک تو یہ ہے کہ شفافیت آتی ہے، مارکس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. دوسرا سب سے بڑا پہلو ہے تو جلدی رزلٹ کمپائل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا سسٹم آن لائن ہے. بچے کے اس رول نمبر میں اس میں جا کے نمبر جمع ہو جاتے ہیں. کوئی ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ٹائپنگ مسٹیکس کا نہیں کہہ سکتے ہم سے ٹائپنگ مسٹیکس ہو گئی ہے، کیونکہ سارا سسٹم ہی آن لائن ہے. اٹینڈنس کا سسٹم ہے، وہ بھی آپ سب بچوں کو، پیرنٹس کو اور ٹیچر کو پتہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں آن لائن اٹینڈنس ہوتی ہے. بچے کے پیپر پہ جو کوڈ ہوتا ہے اس کو سکین کرتے ہیں اور اسی وقت حاضری بورڈ میں چلی جاتی ہے. اور جو اسٹوڈنٹ وہاں ایبسینٹ ہوتے ہیں ان کا موبائل نمبر جو انسٹیٹیوشن داخلے کے وقت بچوں کا لکھتے ہیں اس پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ آج کے پیپر میں ایبسینٹ ہیں. اور یہ پروسیس 10 سے 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. 10 سے 15 منٹ میں بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آج پیپر تھا اور میں اس میں ایبسینٹ ہوں. تو یہ سارے بورڈ کے پیکج تھے، بچوں کے لیے سہولتیں تھیں. فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آہستہ آہستہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی طرف جا رہا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے جتنے بھی او اے لیول آکسفورڈ اور کیمبرج والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو یورپین کنٹریز میں ان کو بغیر ٹیسٹ کے ایڈمیشن دیا جاتا تھا. لیکن اب فیڈرل بورڈ اس لیول کی طرف جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز میں فیڈرل بورڈ سے جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو بھی بغیر ٹیسٹ کے یورپ کی یونیورسٹیز میں داخلہ دیا جائے گا. تو محترم اساتذہ، والدین، بچوں، یہ آپ کے لیے ایک فیڈرل بورڈ کی طرف سے پیغام تھا. میرے پاس جو اس کی معلومات پہنچی ہیں، میرا یہ فرض تھا کہ وہ معلومات آپ تک پہنچائیں. تو آپ نے ان سب چیزوں پہ فوکس ہو جانا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.